اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وعلی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ سورہ مبارکہ توبہ کے حوالے سے گفتگو جاری تھی، اور آج آپ کی خدمت میں ایک نیا موضوع، ایک نئی آیت نمبر 17 شروع کرنے جا رہے ہیں، جس کے اندر بہت سارے موضوعات نکل رہے ہیں۔ میں پہلے ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اس کے بعد ہم اس کے موضوعات کی طرف جائیں گے، اور ایک انتہائی اہم موضوع ہم آج ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، مشرکین کی بات کر رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں سورہ مبارکہ توبہ کا آغاز ہی شرک سے ہو رہا ہے، مشرکین سے ہو رہا ہے، جیسے کہ ہم نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی براءت ہے اور اللہ کے رسول کی براءت ہے، دوری ہے، نفرت ہے مشرکین سے۔ یہاں سے سورہ توبہ کا ہم نے آغاز کیا تھا، اور اسی سلسلے کو خداوند عالم آگے بڑھا رہا ہے، مشرکین کی خصوصیات بتا رہا ہے۔ مشرکین کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ ان کو حق حاصل نہیں ہے کہ اللہ کی مساجد کو آباد کریں، مساجد خدا کو آباد کریں۔ نمبر 1، شاہدین علی انفسہم بالکفر، اس حال میں کہ وہ خود اپنے کفر کی شہادت دے رہے ہیں، اپنے کفر پر قائم ہیں، اپنے اعمال کے ذریعے، اپنے باتوں کے ذریعے اپنے کفر کو آشکار کر رہے ہیں۔ دوسری خصوصیت اس آیت کی روشنی میں فرمایا آگے، اولئک حبطت اعمالہم، ان لوگوں کے اعمال حبط ہو گئے، ان لوگوں کے اعمال ضائع ہو گئے۔ یعنی جو شرک کرتا ہے اس کے اعمال کیا ہو جاتے ہیں؟ برباد ہو جاتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں۔ وفی النار ہم خالدون، چوتھی بات کہ وہ جہنم میں رہیں گے، نار میں رہیں گے، آتش میں رہیں گے، خالدون، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آتش میں رہیں گے، جہنم میں رہیں گے۔ مشرکین، پہلی بات یہ ہوئی کہ حق ان کو یہ حاصل نہیں ہے، نہ تو شرکت کریں نہ ہی تعمیر کریں مسجد کی۔ اب آپ جانتے ہیں تاریخ میں بہت سارے قبائل گزرے ہیں، مختلف قبائل گزرے ہیں، جیسے کہ قبیلہ بنو عبدالدار ایک گزرا ہے، جو کہ آغاز سے ہی، شروع سے ہی مسجد الحرام کی تعمیر کیا کرتا تھا یہ قبیلہ، اور اس کی حفاظت کیا کرتا تھا۔ یعنی اس کے ذمہ تھی یہ بات کہ اس نے مسجد حرام کی تعمیر میں اور حفاظت میں اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ لیکن جب اسلام آیا اور رسول خدا خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا کہ بت کو توڑیں، اور خداوند عالم کی ذات نے یہ چاہا کہ مشرکین مسجد حرام اور خانہ کعبہ سے نکل جائیں، دور ہو جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی حرکتیں ایسی ہیں، ان کا کفر آشکار ہے، ان کے اعمال حبط ہیں۔ خدا نہیں چاہتا کہ اپنے مسجد، اپنے خانہ کعبہ کے ارد گرد ان کو دیکھے۔ ان سے برات ہے خدا کی، اس کے رسول کی، اور اس کی وجوہات بھی آپ کی خدمت میں بیان کی تھی کہ کیوں برات ہے، کیونکہ عہد کو توڑنے والی قوم ہے، عہد شکنی کرتی ہے یہ۔ لہٰذا خدا نے کیا کیا؟ خدا نے کہا کہ اے مشرکین، آپ کا شکریہ، آپ کا بہت شکریہ، لیکن آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ مسجد کو تعمیر کریں، آپ مسجد کی تعمیر میں اپنا حصہ ڈالیں۔ یہ حکم کلی ہے، مسجد کی تعمیر کا کام مشرکین کا نہیں ہے، مسلمین کا ہے، مسلمانوں کا ہے۔ ہم آیت نمبر 18 میں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے
خدا نے اس ٹاپک کو کھولا ہے، اس عنوان کو تفصیل سے بیان کیا کہ اس کی ساخت، اس کی تعمیر اور جو کچھ بھی اس مسجد سے، مسجد کوئی بھی ہو، خدا کا گھر، اللہ کے گھر سے کسی بھی چیز کا تعلق، مشرکین کا تعلق اس گھر سے نہیں ہے۔ ہاں، مسلمانوں کا کام ہے کہ وہ اس مسجد کی تعمیر کریں، مسجد کی ساخت میں اپنا حصہ ڈالیں۔ یہ خدا کا گھر ہے، مسجد خدا کا گھر ہے، خدا کی عبادت کی جگہ ہے، اور ان مشرکین کو یہ حق نہیں ہے۔ دوسری بات، یہ اپنے کفر کو آشکار کرتے ہیں۔ تیسری بات، خدا نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ چوتھی بات، یہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ آج کا جو موضوع ہے وہ یہی مشرکین سے متعلق ہے۔ مشرکین کی خصوصیات اور کیا کیا ہیں، قرآن کریم کی روشنی میں ہم جائزہ لیں گے۔ لیکن اس سے پہلے کچھ انبیاء کا ہم آپ کی خدمت میں ذکر کرتے ہیں کہ خداوند عالم نے انبیاء کے ساتھ شرک کا خاص ذکر کیا ہے بہت سے مقامات پہ قرآن کریم میں بیان کرتے ہیں۔ میں درود بھیجیے محمد وعلی محمد پر، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ایک نبی رسول جو بہت ہی عزیز رسول تھے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، ان کو خداوند عالم نے بہت پوائنٹ آؤٹ کیا کہ آپ تبلیغ کریں، دین ابراہیمی کی پیروی کریں، لیکن یہ بھی جان لیں کہ یہ ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے۔ خاص ذکر کیا ہے خداوند عالم نے یہ بار بار قرآن کریم میں۔ ایک مورد میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، سورہ مبارکہ آل عمران میں موجود ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 67 میں فرمایا، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ ابراہیم نہ یہودی تھے اور نہ ہی عیسائی تھے، بلکہ ان کا کام کیا تھا؟ یہ کون تھے؟ وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، بلکہ وہ یکسوئی کے ساتھ مسلمان تھے۔ کون تھے؟ مسلمان تھے، تسلیم کرنے والے تھے اپنے آپ کو حکم خدا کے سامنے۔ پھر رکا نہیں پروردگار عالم فرما رہا ہے وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وہ مشرکین میں سے ہرگز نہ تھے، شرک سے دور دور کا ان سے کوئی تعلق نہیں تھا، مسلمان تھے۔ اور جگہ جگہ خداوند عالم نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام، خاص طور پر ابراہیم کو کہا کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کا دور بڑا حساس دور تھا۔ آپ تاریخ میں اگر جائزہ لیں، یہ ابراہیم ہی تھے کہ جنہوں نے بتوں کو توڑا اور شرک کا خاتمہ کرنا چاہا۔ اسی طرح سورہ مبارکہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کے بارے میں خداوند عالم نے شرک کے حوالے سے ذکر کیا۔ سورہ یوسف آیت نمبر 108 ارشاد ہوا، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، کہہ دیں یہی میرا راستہ ہے سیدھا، اور میں اور میرے پیروکار عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، پوری بصیرت کے ساتھ اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، پوری بصیرت کے ساتھ، میں اور میرے پیروکار پوری بصیرت کے ساتھ عَلَى بصیرہ، کس کی طرف دعوت دیتے ہیں؟ ان کا کام کیا ہے؟ اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ وَسُبْحَانَ اللَّهِ، اور پاکیزہ ہے خدا، اور پاک ہے خدا، ہر اس چیز سے پاک ہے خدا، منزہ ہے خدا جو اس کی شان کے خلاف ہے۔ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور جان لو کہ میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ معذرت، جو یہ خطاب ہوا وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا کہ اے رسول آپ کہہ دیں، یعنی رسول اللہ کو، یوسف علیہ السلام کو نہیں، بلکہ یوسف علیہ السلام سورہ یوسف میں اس کا ذکر ہے، لیکن یہ خطاب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا۔ اب آتے ہیں ہم مشرکین کی خصوصیات کیا کیا ہیں، قرآن کریم کی روشنی میں ہم بیان کریں گے آپ کی خدمت میں۔ ایک دفعہ درود بھیجیے محمد وعلی محمد پر، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ کچھ خصوصیات تو آپ نے جان لی اس آیہ کریمہ کی روشنی میں، آیت نمبر 17 سورہ توبہ کی روشنی میں۔ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 105 میں ایک عنوان ذکر ہوا ہے مشرکین کا، ایک خصوصیت ذکر ہوئی ہے کہ جو کہ سورہ شورہ میں بھی ذکر ہوئی ہے،
پہلے میں سورہ بقرہ کی آیت آپ کی خدمت میں عرض کروں، آیت نمبر 105. ارشاد ہوا، توجہ سے سماعت فرمائیں. ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین. فرمایا کفر اختیار کرنے والے خواہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکین میں سے ہوں. اور آپ نے اس آیہ کریمہ میں بھی جانا کہ ان کی ایک بات یہ ہے کہ یہ اپنے کفر کی شہادت دیتے ہیں، اظہار کرتے ہیں اپنے کفر کے بارے میں، اپنے باتوں سے، اپنے اعمال سے ان کا کفر آشکار ہے، شہادت دے رہے ہیں اپنے کفر کی، مشرکین. یہاں بھی کفر سے ہی آغاز ہوا. فرمایا ان ینزل علیکم من خیر من ربکم. ان کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ پسند نہیں کرتے اس بات کو، اس خیر کو کہ جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوئی ہو. یعنی خیر خدا کو پسند نہیں کرتے. کوئی بھی خیر ہو، کوئی بھی خیر کی بات ہو، پروردگار عالم کی جانب سے، اس بات کو مشرکین پسند نہیں کرتے. واللہ یختص برحمتہ من یشاء. حالانکہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنے رحمت سے مخصوص کرتا ہے، اپنے رحمت عطا کرتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم. اور اللہ تو بڑے فضل والا. اسی طرح سورہ شورا میں بھی اس کی بات کی تکرار ہوئی ہے. سورہ شورا آیت نمبر 13 میں یہی مطلب ریپیٹ ہوا ہے. فرمایا، آیت طولانی ہے، فرما رہا ہے خدا شرع لکم من الدین ما وصى به نوح. اس نے تمہارے لیے دین کا وہی دستور معین کر دیا کہ جس کا اس نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا تھا. والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ. نوح کو حکم دیا اور جس کی ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی اور جس کا ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا. کیا حکم دیا تھا؟ یہ حکم دیا تھا ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. اس دین کو قائم رکھنا ہے آپ نے اور اس میں تفرقہ آپ نے نہیں ڈالنا. کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ. یہاں پہ ہمارا موضوع شروع ہو رہا ہے کہ مشرکین کو وہ بات ناگوار گزری، یعنی جس کے دل میں بھی شرک ہے، جو بھی خدا کا شریک ٹھہراتا ہے اپنے آپ کو، ان کو یہ باتیں پسند نہیں آتی، ناگوار گزرتی ہیں کہ اللہ کا رسول کوئی حکم دے رہا ہے، کوئی بھلائی کی بات بتا رہا ہے، دین کی تبلیغ کر رہا ہے، یہ فرما رہا ہے کہ آپ نے دین کو قائم کرنا ہے اور تفرقہ نہیں ڈالنا. مشرکین بھی اس بات کو پسند نہیں کرتے. آگے فرمایا اللہ یجتبی الیہ من یشاء. اللہ جسے چاہتا ہے اپنا برگزیدہ بنا لیتا ہے، اپنا محبوب بنا لیتا ہے، بزرگ کر لیتا ہے اس کو. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ. اور جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اسی کو اپنی طرف ہدایت کرتا ہے، راستہ دکھاتا ہے. اسی طرح سے سورہ حجر میں بڑے ہی عجیب انداز میں مشرکین کی ایک بات ذکر ہوئی، ایک خصوصیت ذکر ہوئی، خصلت ذکر ہوئی. سورہ حجر آیہ نمبر 95 ارشاد باری تعالیٰ ہوا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. بہت ہی اہم حکم ہوا کہ آپ کو جس چیز کا حکم ملا اس کا آپ اعلان کر دیں، صاف واضح الفاظ میں اعلان کر دیں، واشکاف الفاظ میں اعلان کر دیں. اور ایک کام کریں آپ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. اور مشرکین کی اعتناء نہ کریں، مشرکین کے بات آپ نہ مانیں، مشرکین کی باتوں میں آپ نہ آئیں. کون ہیں یہ لوگ؟ آگے ان کی بات ذکر ہو رہی ہے، خصوصیت اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ. یہ استہزاء کرتے ہیں، یہ مذاق اڑاتے ہیں، تمسخر کرتے ہیں آپ کے واسطے. ان تمسخر کرنے والوں سے نمٹنے کے لیے یقیناً ہم ہی کافی ہیں، خدا کافی ہے ان کے لیے. یہ جو مذاق کرتے ہیں دین کے ساتھ، یہ جو مذاق کرتے ہیں اسلام کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، رسول کے ساتھ، امام کے ساتھ، ان سے کون نپٹے گا؟ خدا نپٹے گا. خدا ان کے لیے کافی ہے. اور کیا کرتے ہیں یہ لوگ؟ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر.
جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں. فسوف یعلمون، ان قریب انہیں اپنے انجام کا علم ہو جائے گا، ان کا انجام ٹھیک نہیں ہے. لہٰذا ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں یہ قوم مذاق اڑاتی ہے، باز نہیں آتی. اسی طرح سورہ مبارکہ فتح میں، اس میں ایک نقطہ آپ لیتے جائیں. سورہ فتح کی تلاوت کی تاکید رہبر معظم آیت اللہ خامنہئی بھی کرتے تھے کہ دشمن کی ناکامی شکست کے لیے اور اسلام کی فتح و نصرت کے لیے سورہ کی تلاوت کی جائے. سورہ مبارکہ فتح میں آیت نمبر 6، آیت نمبر 6 میں خداوند عالم دو گروہوں کا ذکر کر رہا ہے. نمبر 1 منافق، نمبر 2 مشرک، اور ان کی خصوصیت کا ذکر کر رہا ہے. خوب توجہ سے سماعت فرمائیں. عذاب سے اس کا آغاز ہو رہا ہے. وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، اور منافق مردوں اور منافق عورتوں کو، والمشرکین والمشرکات، الظانین، یہ اہم ہے. منافقین مردوں خواتین، مشرکین مردوں خواتین کو جو اللہ کے بارے میں بدگمانی کرتے ہیں. ظانین باللہ ظن السوء، اللہ کے بارے میں بدگمانی کرتے ہیں. علیہم دائرۃ السوء، تو اللہ انہیں کیا کرے گا؟ عذاب دے گا، عذاب میں مبتلا کرے گا. یہ لوگ گردش بد کا شکار ہو گئے ہیں. وغضب اللہ علیہم، اللہ کا غضب ہے ان پر. ولعنہم، اللہ کی لعنت ہے ان پر. وأعد لہم جہنم، اور اللہ نے ان کے لیے کیا آمادہ کر رکھا ہے؟ جہنم آمادہ کر رکھی ہے. وساءت مصیرا، جو کہ بہت برا انجام ہے، بہت ہی برا انجام ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ جو اللہ کے بارے میں بدگمانی کرتے ہیں. مومن کا کام کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، مومن کے، ایک دوسرے مومن کے بارے میں اچھا گمان رکھے، بدگمانی نہ کرے. یہ لوگ یہ کام کرتے ہیں. لہٰذا جن لوگوں نے بھی یہ کام کیا، اللہ نے ان پہ عذاب نازل کیا، ان پر غضب کیا، ان پر لعنت کی، اور ان کے لیے جہنم آمادہ کر رکھی ہے. اسی طرح آخری خصوصیت ہم ذکر کرتے ہیں اور درس کو تمام کرتے ہیں. سورہ مبارکہ بینہ میں، سورہ بینہ آخری پارے میں ہے، اس کی آیت نمبر 6، جس میں مشرکین کو ایک ٹائٹل دیا گیا، لقب دیا گیا. وہ لقب دیکھتے ہیں کیا ہے، یہ کون لوگ ہیں. آیت نمبر 6 میں ارشاد ہوا: ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو لوگ کافر ہو گئے، جن لوگوں نے کفر کیا، فی نار جہنم خالدین فیہا، یقیناً جہنم کی آگ میں ہمیشہ رہیں گے، خالدین ہمیشہ رہیں گے. اولئک ہم شر البریہ، اللہ اکبر، یہی لوگ مخلوقات میں بدترین ہیں. شر بریہ، شر البریہ، یہ ٹائٹل دیا گیا مشرکین کو، بدترین مخلوقات. اور اس کے فوری بعد ایک بہترین مخلوق کا بھی ذکر کیا. کون؟ ان الذین آمنوا، پہلی بات ایمان لائے، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اعمال صالح انجام دیتے رہے، نیک عمل کرتے رہے. اولئک ہم خیر البریہ، یہی لوگ مخلوق میں بہترین مخلوقات ہیں. لہٰذا جو شرک کرے اور اپنے کفر میں بڑھتا چلا جائے، وہ بدترین مخلوق ہے. اور جو لوگ ایمان لائیں اور عمل صالح انجام دیتے رہیں، یہی بہترین مخلوقات میں سے ہیں. اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حدیث فرمائی ہے کہ جو کہ شیعہ سنی دونوں مصادر میں ذکر ہوئی. فرمایا بہترین مخلوقات علی علیہ السلام ہیں اور علی کے شیعہ ہیں. فرمایا روز قیامت آپ اور آپ کے شیعہ اللہ سے راضی ہوں گے اور اللہ آپ کی شیعوں سے راضی ہوگا. یہ بہترین مخلوقات امیر المومنین اور ان کے شیعوں کے بارے میں وارد ہوئی رسول خدا کی حدیث کی روشنی میں. دعا کرتے ہیں خداوند عالم بحق اسماء حسنہ، بحق انبیاء اولیاء، بحق ائمہ، بحق شہداء،
ہمارے اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، ہمیں توحید کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما، شرک سے دوری کی توفیق عطا فرما۔ خداوند عالم ہمیں تقوی الہی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، جو کچھ بھی کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے عمل کو عمل صالح قرار دے، امام زمانہ علیہ السلام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ان تمام مظالم کا، ظلم کا، امریکہ اور اسرائیل کی نابودی کے لیے اور اسلام کی سربلندی کے لیے اور عدل کے قیام کے لیے اپنے آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں اور ناصرین میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ درود بھیجیے محمد وعلی محمد۔